بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن ماہ مبارک رمضان کی 28 جو دن ہے 28واں یوم القدس بین الاقوامی طور پر اس کورونا وائرس کے مرض کے درمیان ہی، وبا کے درمیان ہی ہو رہا ہے، اور مسلمان اور آزادی پسند انسان مختلف طریقے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو کہ مسئلہ فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، لازمی ہے کہ اس کی کچھ مختصر طور پر تاریخ بیان کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ دینی تاریخ میں فلسطین اس وقت سامنے آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مادری وطن جو کہ بابل کی سرزمین تھی، بابل کی سرزمین وہی ہے جو آج کل عراق کی سرزمین ہے، وہاں سے نمرود کی اس بت پرستانہ حکومت سے نکل کے وہ فلسطین آئے تھے۔ اس وقت فلسطین کو فلسطین نہیں کہا جاتا تھا بلکہ کنعان کہا جاتا تھا، اور اسی نسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ماہ کنعان کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے اس شہر میں جس کو ہم القدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس بنیادی طور پہ ایک شہر کا نام ہے دینی لحاظ سے ہمارے پاس، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی، چاہے حضرت اسماعیل ہو چاہے حضرت اسحاق ہو، وہ اسی سرزمین پہ ان کی ولادت ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم وہاں پہ چھوڑ کے آئے ان کی والدہ سمیت، جہاں پہ آج کل مکہ مکرمہ شہر ہے، لیکن حضرت اسحاق اور اس کی اولاد وہیں کنعان میں رہی۔ حضرت ابراہیم کی دو نسلیں ہیں، ایک جو حضرت اسحاق کی نسل سے ہے، آگے پھر حضرت یعقوب کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اس لیے اس کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، قرآن مجید نے ان کو آل ابراہیم کہا ہے۔ آل ابراہیم قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کی نسل کے حوالے سے ہے، جبکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی نسل کے حوالے سے۔ بہرحال دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ یہاں پہ حضرت اسحاق رہے، حضرت یعقوب رہے، ان کے اولاد ہوئی، اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جو تفصیل کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، حضرت یوسف پہنچے جا کے مصر۔ مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے، جبکہ فلسطین جو ہے وہ ایشیا میں ہے۔ یہ بیچ میں چھوٹا سا سمندر کی پٹی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ مصر ہے، جو دوسری طرف جو ہے یہ فلسطین اور یہ چیزیں ہیں۔ وہاں پہ جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بعد میں اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پہ بلا لیا، اپنے والد حضرت یعقوب کو بھی بلا لیا، تو پھر یہ بنی اسرائیل یہاں سے نقل مکانی کر کے، یعنی فلسطین کو چھوڑ کے یہ مصر چلے گئے تھے، اور اندازاً کوئی وہاں پہ 500 سال تک مصر میں رہے۔ مقامی
جب آبادی سے ان کا اختلاف بڑھا تو پھر وہ فراعین مصر جو تھے ان کی ظلم کی زد میں آئے اور اپنا مذہب بھی تقریباً چھوڑ بیٹھے تھے. لیکن بہرحال پوری دنیا میں اس وقت جو خدا پرست تھے وہ صرف یہی قوم تھی، ایک قوم بس. اس کے علاوہ اور کوئی خدا پرست نہیں تھے اور کوئی قوم خدا پرست نہیں تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو مصر سے واپس فلسطین کی طرف لاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے نکلے تھے تو بنی اسرائیل نے بہت ساری شرارتیں کی. سورہ بقرہ میں تمام شرارتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں ان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، جو مقدس سرزمین، اس کو حرام قرار دے دیا اور 40 سال تک یہ بنی اسرائیل صحرا میں بھٹکتے رہے. ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی، اور پھر حضرت طالوت کی سربراہی میں یہ فلسطین کی طرف گئے ہیں اور وہاں پہ جو قابض قوم تھی ان سے علاقہ جو ہے وہ اپنا واپس لیا ہے. تو یہ بھی تقریباً کوئی جب گئے ہیں اور جب واپس آئے ہیں تو اندازاً کوئی 600 سال بیچ میں جو ہے گزرتے ہیں. پھر یہاں پہ حضرت یوشع کی 2-3 سال تک حکومت رہی، جس کے بعد جو ہے وہ حضرت طالوت کی 2-3 سال حکومت رہی، پھر حضرت داؤد کی حکومت رہی، اور پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی حکومت ملائیں تو تقریباً کوئی 25 سال کے قریب بنتے ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو شمالی علاقہ تھا اس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہاں پہ بابل کی سرزمین سے بخت نصر نے جو ہے حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ جتنے عبادت گاہیں تھیں سب اس نے جو ہے برباد کر دی، اور بیت المقدس شہر کو جو ہے ویران کر دیا. وہاں پہ جتنے یہودی تھے آباد ہوئے تھے قتل کیے گئے، جلا وطن کیے گئے. اکثریت کو قید کر کے وہ بابل کی سرزمین پہ واپس آیا تھا. اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی یہودی حکومت جو ہے مستقل طور پہ قائم نہیں ہوئی. چھوٹی بادشاہتیں کبھی کبھی بنتی رہی ہیں. یہ بخت نصر کا واقعہ اگر ہم اپنی تاریخ سے ریلیٹ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے، تو رسول اکرم کے دادا عدنان کا دور ہے. حضرت عدنان مکے میں تھے، اور یہ بخت نصر نے جو حملہ کیا ہے بہت سے ممالک پہ، اس میں ایک یہ فلسطین بھی تھا، اور خود مکے کی طرف بھی جو ہے اس نے حملہ کیا تھا، اور حضرت عدنان جو ہے وہ یمن چلے گئے تھے. تو یہ اس دور کا واقعہ ہے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو بیت المقدس پہ پھر سے یہودی قابض تھے، ان کا تسلط تھا، ان کی حکومت تھی، یہودیوں کی حکومت تھی، اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ہی صلیب پہ چڑھانے کا حکم دیا ہے. لیکن تقریباً کوئی 100 سال کے اندر ہی حالات بالکل جو ہے مختلف ہو گئے، اور لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے. فلسطین جو ہے اس میں اکثریت عیسائیوں کی ہو گئی. مغرب کی دنیا میں روم تک اور شام تک جو ہے وہ عیسائیت کی اکثریت ہو گئی. اس لیے وہاں سے یہودی حکومت جو ہے، یہودی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک اور اسلام کے سورج کے عرب میں طلوع ہونے تک یہی صورتحال رہی کہ وہاں پہ عیسائی حکومتیں تھیں. روم کی حکومت تھی جو کہ عیسائی حکومت کہلاتی تھی. یہ تو اس حوالے سے ایک تاریخ ہے. اب ہمارے اسلام کی تاریخ میں جو اس کا ذکر ہے وہ 2 حوالوں سے ہے. سب سے پہلے تو قبلے کے حوالے سے ہے.
قبلہ بنیادی طور پہ ایک تو نماز کے لیے مسلمان کو چاہیے، ایک مثلاً ذبح کے لیے چاہیے، اور اس طرح سے کچھ احکامات ہیں جس میں قبلہ رو ہونا جو ہے وہ ایک حکم رکھتا ہے۔ جب تک رسول اکرم مکے میں تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی ہو اور سامنے بیت المقدس بھی ہو۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو اہل اسلام یا انبیاء کا پہلا قبلہ ہے، پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے، پہلا قبلہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو ہے خدا کا یہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے نشانات رکھے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں بلند کی ہیں۔ پہلا خانہ کعبہ وہی ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل کی صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اگر یہ باہر کی دنیا سے تعلق رکھتے تو ان میں بھی بت پرستی اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی، اس لیے ان کو جدا رکھنے کے لیے ان کا قبلہ جو ہے وہ بدلا گیا۔ بنی اسرائیل کا پہلے قبلہ جب تک مصر میں تھے تو یوں رکھا گیا کہ جی ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں اس طرح سے کھڑا ہو کہ دوسرا جو گھر ہے اس کے سامنے گلی میں اس طرف اس کے سامنے اس کا قبلہ ہو، تو آپس کے گھروں کو قبلہ بنایا گیا تاکہ باہر کے جو ہے وہ ہوا ان کو نہ لگے۔ پھر جب یہ باہر نکلے اور وہاں پہ پہنچے تو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا گیا۔ اس کا سبب بھی یہ ہے تاکہ یہ وہاں پہ پہنچے اور باہر کی جو ہوا ہے وہ ان کو نہ لگے، ورنہ یہ متاثر ہو جائیں گے، اور یہ عقائدی طور پہ انتہائی کمزور ہیں اور یہ اپنے عقیدے بدلتے جو ہے وہ دیر نہیں لگتے۔ اس لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ بیان کیا تھا کہ یہ قبلہ آخری نبی کے دور میں بدل جائے گا، واپس وہی قبلہ ہوگا جو پہلے قبلہ تھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، اس لیے کہ یہ امکان موجود تھا۔ لیکن جب آپ مدینے چلے آئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مدینہ کے شمال میں بیت المقدس ہے تو پھر جنوب میں مکہ ہے۔ اب اگر شمال کی طرف رخ کریں گے تو پھر جنوب کی طرف جو ہے وہ پشت ہوگی، اگر اس طرف آپ جو ہے جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پھر شمال کی طرف پشت ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کو سامنے رکھیں، اس لیے دوسری ہجری میں یہ قبلہ بدل گیا اور خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے۔ تو ایک بحث جو ہے وہ اس قبلے کے حوالے سے ہے۔ دوسری بحث اس کے بعد کی جو ہے وہ رسول اکرم کے معراج کے حوالے سے ہے۔ رسول اکرم کا معراج جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم نے اپنے بندے کو رات کا سیر کرایا مسجد حرام جو کہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے گرد جو مسجد ہے، اور یہ مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس شہر کو کہا گیا ہے۔ یہاں پہ مسجد اقصی کسی مسجد کا نام نہیں ہے۔ مسجد لفظ کا عربی میں معنی جو ہے وہ جائے سجدہ ہے، جہاں پہ انسان سجدہ کرے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس طرف جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے والوں کی یہ آخری بستی تھی، اس کے آگے پھر جو ہے بت پرستی تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا۔ اس شہر کو مسجد اقصی کہا گیا ہے، شہر قدس کو،
یا بیت المقدس بھی کہا گیا اور اقصی بھی، مسجد اقصی بھی کہا گیا۔ رسول اکرم کا جو مکہ سے سفر ہے فلسطین تک، بیت المقدس تک، یہ زمینی سفر ہے، اس لیے اس کو رات کا سفر کہا گیا۔ اسراء یعنی رات کا سفر، یہ اس دنیا سے باہر کا سفر نہیں ہے، یہ اسی دنیا کا سفر ہے، اسی زمین کا سفر ہے، اس لیے اس کو اسراء کہا گیا۔ یہاں سے پھر رسول اکرم کا معراج ہوتا ہے۔ معراج یعنی کیا؟ آسمانوں کا سفر، بلندیوں کا سفر، معنوی روحانی دنیاؤں کا سفر، جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بیت المقدس سے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ جو مکہ ہے وہ محل نزول ہے۔ رسول اکرم جیسی ذات، ان کا نزول وہیں پہ ہوا، قرآن مجید ان کا نزول وہاں پہ ہوا، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی علیہ السلام جو کہ قرآن مجسم ہیں، یہ نزول ان کا وہیں پہ ہوا۔ لیکن جب رسول اکرم جانا چاہتے ہیں خدا کی طرف اور آسمانوں کی طرف، تو مکے سے پہلے لایا جاتا ہے بیت المقدس، پھر وہاں سے عروج ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ محل نزول ہے، اور یہ شہر جو ہے وہ محل عروج ہے۔ یہ آسمانوں کی طرف بلندی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے معراج کا جو تذکرہ ہے وہ بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آسمانوں کا سفر، اور جو معراج کی روایات ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گی۔ تو ایک جو بحث ہے اسلامی تاریخ میں، وہ رسول اکرم کے اس معراج کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر مسلمانوں کے پاس کیسے آیا۔ دوسری خلافت کے دور میں جب شام فتح ہوا اور مسلمان فلسطین کی طرف آئے، تو اس وقت القدس شہر یا یہ فلسطین جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہ شہر فتح کے ذریعے سے نہیں ہوا بلکہ معاہدے کے ذریعے سے مسلمانوں کے حوالے ہوا ہے۔ وہاں پہ جو عیسائی رہنے والے تھے انہوں نے معاہدہ کیا، اور وہاں مسلمان ایک معاہدے کے تحت پرامن جو ہے وہ طریقے سے داخل ہوا۔ وہاں پہ جو یہودی رہتے تھے، وہ یہودی ان عیسائیوں کے مظالم کے تحت تھے، اس لیے جب مسلمان گئے ہیں تو ان کو آزادی ملی ہے۔ یہودیوں کو وہاں پہ عبادت کی، آنے جانے کی، ہر طرح کی آزادی ملی ہے، اس لیے مسلمانوں کے ذریعے سے یہود کو وہاں پہ آزادی ملی تھی۔ یہ دوسری خلافت کے اس دور میں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آیا۔ پھر مسلمانوں نے دوسری جگہوں سے ہجرت بھی کی، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی وہاں پہ اکثریت ہو گئی، اور یہ ہوا کہ زبان بھی جو ہے وہ مقامی سے بدل کے عربی ہو گئی۔ وہاں پہ لوگوں نے، جیسے ہوتا ہے علاقے میں زبانیں بدلتی ہیں، اس لیے وہاں کی زبان بھی عربی ہو گئی، اور یہ علاقہ اب جو ہے وہ عربی علاقہ بن گیا، جو کہ یہ تقریباً اور نہیں تو 1300 سال جو ہے عربی علاقہ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہودی قوم کی طرف۔ یہ جو یہودی قوم بیت المقدس سے نکالی گئی تھی بخت نصر کے ذریعے سے، اس کی اکثریت جو ہے پوری دنیا میں آباد ہو گئی، بہت سے علاقوں میں جو ہے چلے گئے، اور حتیٰ کہ پاکستان میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو پشتون آبادی ہے، یہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے جو یہاں پہ ہجرت کر کے وہاں سے جو ہے وہ آیا تھا۔ ساری دنیا میں چلے گئے، کوئی خاص ان کا شہر نہیں ہوتا تھا، کوئی خاص ان کا ملک جو ہے وہ نہیں تھا، آبادی بھی ان کی جو ہے باقی انسانوں سے انتہائی قلیل آبادی تھی۔ آج کل بھی لاکھوں میں ہے، کوئی زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے۔
یہ صورتحال جو ہے وہ چلتی رہی یہاں تک کہ مسلمانوں میں کمزوریاں آتی رہیں، اور مغرب جو ہے اس نے سائنس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور پھر جو ہے وہ وسعت پسندی اس کے اندر آ گئی، آدھی دنیا پہ برطانیہ کی حکومت چھا گئی، اور اس طرح سے یہ مسلمان بھی ایک طرح سے جیسے کہ برطانیہ کے زیر اثر جو ہے وہ آ گئے تھے۔ یہ پورا جو ہے بر صغیر، یہ ہندوستان اور پاکستان جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، یہ بھی برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب تقریباً کوئی 18ویں صدی کے آخر میں ان کے ہاں ایک تحریک شروع ہوتی ہے مغربی دنیا میں، یورپ میں، جو کہ صہیون کے نام سے ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک گروہ ہے، یہ کوئی تمام یہودی نہیں تھے، یہ ان کا ایک گروہ ہے صہیون۔ صہیون اصل میں جو ہے یروشلم، یا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اس میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ہے، اور تقریباً جیسے کہ اب سارے فلسطین کو وہ جو ہے صہیون کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ صہیونزم کی جو ہے وہ تحریک شروع ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودی واپس چلے جائیں 1300 سال کے بعد بیت المقدس، یا 1300 سال بھی نہ کہیں بلکہ کئی جگہ پہ تو 2000 سال جو ہے ان کو گزر گئے تھے۔ 2000 سال کے بعد واپس جائیں وہ بیت المقدس جو کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ رکھا تھا۔ یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کی آرزو تو ہر یہودی کے ذہن میں ہو سکتی ہے کہ جی میں وہاں پہ رہوں، جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہماری آرزو ہوتی ہے کہ مثلا ہمارا گھر بھی مکہ مکرمہ میں ہو، ہمارا گھر مدینے میں ہو، ہمارا گھر جو ہے نجف کربلا میں ہو، یا اس طرح کے جو مقدس مقامات ہیں تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ اس طرح کی امید تو ہر یہودی کے پاس تھی، لیکن یہ باقاعدہ جو تحریک چلی ہے وہ یہ صہیونزم کی تحریک ہے، جو مغربی دنیا میں وہاں سے چلی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ ان کا موٹو یہ تھا، ان کا مقصد یہ ہے کہ اور نہیں تو کم از کم مغربی دنیا سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین جائیں، ان کو ایک آزاد اپنا ملک چاہیے جہاں پہ وہ اپنے دین و مذہب کے مطابق حکومت ایک قائم کریں۔ اب یہ ان کی تحریک جو ہے تقریباً جو جس کو کہتے ہیں کہ مضبوط بن کے آئی ہے، وہ 18ویں صدی کے آخر میں ہے، 19ویں صدی کے آخر میں، 1880 اور اس کے بعد جو ہے مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے۔ یہ چلتی رہی ان کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ سب سے پہلے جو ہے بحث کی آپس میں، ان کے ہاں ہوتی رہی کئی سالوں تک، برسوں تک، کہ ہمارا ملک کہاں قائم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کے پاس جو رائے آئی وہ ارجنٹینا کی تھی، وہاں پہ ہونا چاہیے۔ پھر وہاں جو ہے ان کا اتفاق نہیں ہوا، پھر کہا کہ جی افریقہ کی طرف ہونا چاہیے، یوگنڈا میں ہونا چاہیے، وہاں سے بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوا، پھر سب کا اتفاق جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہوا۔ یہ فلسطین کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اور مغربی حکمرانوں کو آمادہ کرنا شروع کیا، اور یہاں تک پہنچتے ہیں کہ 1922 میں وہ بلفور معاہدہ ہوتا ہے جو برطانیہ کی حکومت کے ساتھ ہوا، اور برطانیہ کے بادشاہ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ جائیں آپ، اور فلسطین جو ہے وہ آپ کا ہے۔ ایک ملک جو ہے وہ بغیر سرزمین کے پہلے یہودیوں کے حوالے کیا گیا کہ جی آپ اس ملک کے مالک ہیں اور آپ وہاں پہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پہ اس وقت تک 1922 میں فلسطین میں یہودیوں کی جو تناسب تھا وہ 12% کے قریب تھا، 12% 13%، اس سے زیادہ وہاں پہ یہودی نہیں تھے۔
باقی جو ہے اکثریت میں مسلمان تھے، لیکن یہ ملک جو ہے وہ حوالے کیا گیا، برطانیہ نے حوالے کیا، ایک ظالمانہ حکم کے تحت، ایک جابرانہ حکم کے تحت، اور باقی مغربی دنیا نے بھی اس کا جو ہے ساتھ دیا۔ اور یہ 1922 میں یہ ایک ملک جو کہ جلاوطن حکومت کہیں، جلاوطن ملک کہیں، وہ مغربی دنیا میں بن گیا۔ اب جو ہے آہستہ آہستہ وہاں سے جو ہے یہودیوں کی ہجرت جو ہے وہ شروع ہوئی، اور پھر تعداد ان کی جو ہے وہاں پہ بڑھتی رہی۔ مسلمان کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مقامی طور پہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزسٹنس ہوئی، لیکن طاقت و قدرت نہ رکھتے ہوئے برطانیہ کے سامنے، حتیٰ کہ ہوتے ہوئے یہ 1946 میں جو اس وقت اقوام متحدہ ابھی نہیں بنی تھی، بلکہ جو ہے وہ لیگ آف نیشنز تھی، اس سے بھی منظور کرا لیا گیا۔ اب بین الاقوامی طور پہ جو ہے یہ ملک یہودیوں کا ہے، اور جائیں اور وہاں پہ جا کر اپنی حکومت قائم کریں۔ پھر ظلم کے ذریعے سے وہاں سے یہودی منتقل ہوئے پوری دنیا سے، حتیٰ کہ یورپ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک قبیلہ ہندوستان سے بھی گیا ہے۔ پوری دنیا سے لا کر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو اور جمع کیا گیا ہے، اور ایک ملک جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ مقامی جو آبادی فلسطینیوں کی تھی، یا تو ان کو بھگایا گیا، یا مثلاً جو ہے وہ ان پہ تسلط حاصل کیا گیا۔ جب ان پہ جو ہے جبر ہوا تو وہ بیچارے خود جو ہے وہ وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے اردن چلے گئے، لبنان چلے گئے، مصر چلے گئے، پوری دنیا میں جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ مہاجر آبادی جو ہے فلسطینیوں کی اب جو ہے ساری دنیا میں آپ کو ملے گی۔ یہ صورتحال جو ہے وہ یہاں تک ہے۔ اب دیکھیں کہ مغربی دنیا نے یہ جو ملک یہاں پہ یہودیوں کو دیا، ظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ یہودیوں کا مطالبہ تھا، لیکن اصل میں یہ مغربی دنیا کے یہاں پہ مفادات تھے، اور یہاں پہ ایک جو ہے ان کو جیسے کہ ایک فوجی اڈہ چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ فوجی اڈہ جو کہ علاقے کے حکمرانوں کو اپنی طرف سے آنکھیں دکھا سکے، اور بوقت ضرورت جو ہے وہ اس کی گوشمالی کر سکے، ان پہ حملہ کر سکے، تو یہ اسرائیل مغربی دنیا نے یہاں پہ قائم کیا تاکہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ رہے، یہاں کا تیل ہمیں ملتا رہے، اور تیل پر قبضے کے ذریعے سے پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہو۔ اس لیے یہ مغربی دنیا کے مفادات تھے، جو کیپٹلسٹ مفادات تھے، جو سرمایہ دارانہ مفادات تھے، جن کی وجہ سے مغربی دنیا نے یہاں پہ یہ اسرائیل جو ہے وجود میں دیا، اور اس طرف جو ہے مسلمانوں میں پھر سعودی جو حکومت ہے اس کو وجود میں لائے، تاکہ جو مسلمان ہو اس کو سعودی کے جو ہے وہ ریال کے ذریعے سے خریدا جائے، اور جو نہ ہو خرید جانے پہ تیار نہ ہو تو اس کو اسرائیل کے ذریعے سے مارا جائے۔ یہ دو حکومتیں جو یہاں پہ ہیں یہ مغربی مفادات کے اس حفاظت کے لیے وجود میں آئی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بالکل واضح ہو کے ہمارے سامنے ہے۔ صورتحال پھر بدلتی ہے، بدلتی اس وقت ہے جب سب سے پہلے تو اسلامی انقلاب آیا، اور اسلامی انقلاب نے یہاں پہ مغربی مفادات کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ آہستہ آہستہ جو ہے قومیں جاگنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے قریباً کوئی 10 سال پہلے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کا اکثر تیل کا حصہ جو ہے وہ یہاں سے نکلتا تھا، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے
کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں اب تیل نکل آیا ہے، اور اب مشرق وسطیٰ کے تیل کی اتنی ضرورت دنیا کو نہیں ہے، خاص طور پہ مغربی دنیا کو نہیں ہے، اس لیے ان کے مفادات کم پڑ گئے۔ دوسری طرف یہ جو اسلامی انقلاب آیا تھا، اس نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ یہ مغربی فوجی طاقت جو کہ اسرائیل کے ذریعے سے ہو یا ڈائریکٹ امریکی افواج اور مغربی دنیا کی افواج اس علاقے میں ہوں، اس انقلاب نے ایک جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ان کے اب خوف سے نکل آئے، اب مغربی دنیا کی فوجوں کا خوف نہیں ہے، اس لیے جو پہلے فوجیں بھیج کے خوف دلا کے وہ پالیسیاں بدلواتے تھے، اب نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اب جب وہاں پہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب مغربی دنیا مشرق وسطیٰ سے پیچھے جا رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی یہ سارے پوری کوشش کرتے تھے کہ اسرائیل یہاں پہ قائم رہے اور یہ سعودی بادشاہوں کی حکومتیں قائم رہیں تاکہ ہمارے مفادات پورے ہوتے رہوں۔ اب صورتحال بدل گئی، اب ان کے مفادات نہیں رہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اوپر جو سرپرستی تھی مغربی دنیا کی وہ کسی طرح سے قائم رہے۔ اسی سبب سے جو ہے وہ یہودیوں نے امریکہ میں یہ ٹرمپ جو ہے وہ، جس کو ایک جو ہے مسخرہ کہنا چاہیے، وہ اس کو لا کے کھڑا کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی اب اسرائیلی حکومت کی اس طرز پہ اور اس لیول پہ حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب ماشاء اللہ ایک خوشحال ملک اپنی جگہ پہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پیسے تو ہیں، لیکن چونکہ بادشاہت ہے، اور بادشاہت جو ہے وہ عوام کی حمایت سے نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنیاد نہیں ہے۔ امریکہ کے صرف جو ہے سیکورٹی دینے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے قائم تھی، اب امریکہ کا وہ مفاد نہیں رہا، اس لیے ہر وقت کہتا ہے امریکہ ان سے کہ جی پیسے دو تو سیکورٹی دیں گے، پیسے نہیں دو گے تو سیکورٹی نہیں دیں گے، اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ذلیل ہوتی رہی ہے۔ اب دونوں حکومتیں یہاں پہ بے اثر ہو گئی ہیں، اب ان کا یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آگے ان دونوں کے لیے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ اگر مغربی دنیا کی حمایت کم ہو جاتی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ آ کے نہ ہونے جیسی ہو جاتی ہے، تو اسرائیل کے چاروں طرف جو ممالک ہیں وہ دشمن ممالک ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو چاروں طرف اگر دشمن ہو تو ایک پڑوس والا کہاں رہے گا وہاں پہ؟ اس لیے اسرائیل کا مستقبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سعودی جو بادشاہتیں ہیں ان کا مستقبل نہیں ہے۔ یہ تو صورتحال ہے اس حوالے سے۔ اب یہ جو یوم القدس ہے، یہ یوم القدس بنیادی طور پہ اس علاقے سے بلکہ دنیا سے یہ امریکی اور مغربی یہ جو تسلط ہے اس کے خاتمے کے لیے ہے، صرف ایک اسرائیل کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ دنیا پہ ان کا جو کنٹرول ہے وہ اس اسرائیل اور سعودی عرب کے ذریعے سے جو اس علاقے پر اور پھر ساری دنیا پر ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہے۔ اور یہ جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں، کچھ ہمارے افراد ہیں جو اس کو خالص جو ہے وہ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سیاسی نقطہ نظر سے بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دینی اور مذہبی بنیادی یہ مسئلہ ہے۔ ذرا توجہ اگر کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام آخر آئیں گے، اسلامی
عقیدے کے مطابق، شیعہ سنی روایات کے مطابق اور احادیث کے مطابق، تو اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے وہ بیت المقدس میں ہونا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نازل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ حالات سازگار ہوں. اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں، انہوں نے تو اپنے طور پہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا تھا، قتل کر دیا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اس لیے دشمنی ہے. اسی طرح سے جو امام آخر کا ظہور ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہونا ہے، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت جو حکومت ہے وہ مناسب حکومت نہیں ہے، وہ راہ ہموار نہیں ہے، وہاں پہ حالات نہیں ہیں کہ ایک طرح سے امام آئیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک جابر اور ظالم مستقل حکومت جو ہے، مضبوط حکومت جو ہے وہ اس میں نزول ہو یا ظہور ہو ان کا، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کا خاتمہ یہاں حجاز میں ایک مومن، ایک مسلمان حکومت کا قیام، اور اسی طرح سے فلسطین میں یہ صہیونیت کا خاتمہ، یہ دونوں چیزیں راہ ہموار کریں گے امام زمانہ کے ظہور کے لیے. اس لیے یہ بنیادی طور پہ دینی مسئلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ مذہبی مسئلہ ہے، اس کے بعد یہ جا کے ایک سیاسی مسئلہ بنتا ہے. اگر اب بھی جو ہے وہ کسی کے ذہن میں تھوڑا سا کوئی شک و شبہ ہو تو میں ان روایات کی طرف آپ کو جو ہے وہ رجوع کرنے کی گزارش کروں گا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی کربلا میں، اس دن بیت المقدس شہر میں جہاں سے بھی پتھر اٹھایا جا رہا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکل رہا تھا. آپ دیکھیں امام حسین کا خون وہ گرتا ہے کربلا میں لیکن نکلتا ہے بیت المقدس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا اور بیت المقدس آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا باطن ایک ہے، ان کا اصل جو روحانیت ہے وہ ایک ہی ہے. اس لیے ایک عزادار کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس اسرائیل کے مسئلے کو سیاسی مسئلہ سمجھے. جی نہیں، یہ بیت المقدس امام حسین کا عزادار شہر ہے، یہ عزادار سرزمین ہے، یہ کربلا سے باطنی طور پہ ملی ہوئی سرزمین ہے، یہ عروج کی سرزمین ہے. اس لیے یہ سیاسی مسئلہ بعد میں ہے، یہ دینی مسئلہ اس سے پہلے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1948 میں جب یہاں پہ آ کے اسرائیل حکومت قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے جو بھی وہاں کے مقامی آبادی ہے وہی اس کی مالک ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 1922 تک جو ہے یہاں پہ یہودی 12 سے 13% تھے. وہ 12 سے 13% جو ہے وہ یہودی، کوئی 80% کے قریب جو ہے مسلمان تھے، باقی دوسرے مذاہب والے تھے. ان جو مقامی وہاں کے ہیں ان سے ایک جو ہے وہ استصواب رائے کیا جائے اور پوچھا جائے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہیں وہی جو ہے ہونا چاہیے. جو باہر سے آئے ہوئے افراد ہیں، خاص طور پہ اسرائیل قائم ہونے کے بعد آنے والے افراد، ان کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانا چاہیے اور جا کے اپنی اپنی سرزمین پہ رہیں اور وہاں پہ زندگی گزاریں. اس لیے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر یہودی ہو تو خاص شہر جو ہے وہ کوئی اس کا ہے اور کوئی خاص علاقہ جو ہے وہ اس کا ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ایک ریفرینڈم ہے. ان افراد سے پوچھا جائے جو وہاں پہ مقامی افراد ہیں، جو صدیوں سے
اور تقریباً جو ہے وہ 2000 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، یا مسلمانوں کے بعد جو ہے وہ 1200 سال تک جو ہے وہاں سے رہ رہے ہیں، اصل مالک وہی ہیں، ان سے پوچھا جائے جو وہ کہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ ہمارا جو ہے مطالبہ ہے۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فلسطین کے اس مسئلے کو اس پس منظر میں دیکھا جائے اور اس دینی حیثیت سے دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ دینی ہے، اس کے بعد سیاسی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں پہ یہودیوں کی سازشیں جو ہے وہ صہیونیوں کی سازشیں جو ہے، یہودیوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دین اور مذہب پہ ہیں، وہ رہیں، آزاد رہیں، اپنی جو ہے وہ عبادات اپنا طور طریقہ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کبھی جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف اس طرح کی سازش نہیں ہوئی، نہ کوئی جو ہے جبر ہوا۔ ہم جو مخالف ہیں ان صہیونیوں کے جنہوں نے ساری دنیا سے ایک یہودی جمع کر کے اور فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو وہاں پہ نکال کے اور وہاں پہ یہ مسلط کیا ہے، ہم ان کے مخالف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل اس سرزمین کے مالک ہیں ان سے استصواب رائے کیا جائے، لیکن پھر عرض کروں گا کہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ دینی ہے اور سیاسی بعد میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اگر کچھ سوالات آئے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی ہاں قبلہ، ویورز کے کچھ سوالات آئے ہیں، ان میں سے مختصر 2-3 سوالات ہی ہم کر پائیں گے کیونکہ سوال بہت طویل ہیں، ان کی لسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کچھ شارٹ، ان میں کافی سوالات واضح ہو چکے ہیں، لیکن 1-2 سوال ہیں جو جواب طلب ہیں۔ ایک پہلا سوال جو ویورز نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے جب اللہ کے حکم سے اپنا قبلہ تبدیل کیا تو اب بیت المقدس پہ ان کا کیا حق ہے؟ جی، بنیادی طور پہ یہ جو زمین پہ حق ہے وہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ قبلہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا یہ سندھ کا شہر جو ہے حیدرآباد ہے، حیدرآباد جو ہے مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کا یہاں پہ حق نہیں ہے، یا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ حق جو ہے وہ قبلہ ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ کسی بھی سرزمین پر کسی کا حق جو ہے وہ اس کے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جائز طور پہ آ کے رہا ہے، اب جو ہے اس کی نسلیں یہاں پہ ہیں، اس کا حق ہے، چاہے کسی بھی دین مذہب کا ماننے والا ہو، وہ زمین کا حصہ جہاں پہ آ کے وہ رہتا ہے وہ اسی کا ہے۔ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے، وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو تقریباً 1300 سال سے مسلمانوں کے قبیلے آباد ہیں، وہاں کی آبادی اکثریت کی خود مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے زبان بھی اپنی جو ہے وہ خود آہستہ آہستہ بدل گئی، عربی زبان وہاں پہ جو ہے وہ رائج ہو گئی۔ اب جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی سرزمین ہے، ہم تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو رہتے تھے اس سازش سے پہلے، چاہے وہاں پہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، مسلمان ہوں، ان سب سے جو ہے ریفرینڈم کروائیں کہ جی کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اصل مالک جو ہے وہ وہی ہیں۔ تو کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر جو حق ہوتا ہے وہ کسی دین مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حق جو ہے وہاں پہ رہنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جی قبلہ، ایک اور سوال اہم ہے جو ویورز پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مذہبی دونوں قسم کا مسئلہ ہے۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی مسئلہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔
اس کا سبب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ تمام جو آسمانی مذاہب ہیں ان کا مرکز ہے. یہیں سے جو ہے وہ دین اسلام شروع ہوا ہے، یہیں سے یہودیت شروع ہوئی ہے، یہیں سے عیسائیت شروع ہوئی ہے. جو آسمانی مذاہب ہیں اکثر جو ہے وہ ان کا مرکز یہی ہے. اس لیے یہ علاقہ سارے دنیا پہ جیسے کہ اپنا مذہبی اثر رکھتا ہے. اب اس مذہبی اثر کو مغربی دنیا نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا. پھر آ کے یہاں پہ جو ہے یہ اسرائیل وجود میں آیا ہے تاکہ اس علاقے پہ قبضے کے ذریعے سے جو ساری دنیا جو ہے وہ مذہبی ایک متاثر ہوتی ہے تو یہاں کے ذریعے سے پوری دنیا کے مذہبی آبادی کو اپنے قبضے میں رکھا جائے اور اپنے مفادات پورے کیے جائیں. اس لیے بنیادی طور پہ مسئلہ دینی ہے، لیکن اس کو مغرب نے جو ہے اپنے مفادات کے لیے چونکہ استعمال کرنا چاہا اس لیے یہ سیاسی بن گیا ہے. آخری سوال ہے کہ اسرائیل کی نابودی موجودہ وقت کے حالات کے حساب سے کیسے نابودی ہونے جا رہی ہے؟ اسرائیل کیسے نابود ہو؟ آپ دیکھیں کہ جیسے ٹرمپ نے جو ہے سعودی عرب کو کہا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ اپنی حمایت واپس لے لوں تو تمہارے خاندان کی حکومت 2 ہفتے بھی نہیں رہے گی. یہ جملہ جو ہے وہ وہی جس کو کہتے ہیں کہ حیثیت رکھتا ہے سعودی عرب کے لیے، یہ اسرائیل کے لیے بھی یہی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے کہ اسرائیل جو ہے خود اپنی بنیاد پہ یہاں پہ نہیں کھڑا ہوا، یہ مغربی بنیادوں پہ ہے، یہ امریکی حمایت سے ہے. اگر امریکہ کی حمایت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے اتنی بد امنی ہوگی کہ یہ خود جو ہے یہودی جو باہر سے آئے ہیں امن کی تلاش میں اور یہاں پہ کوئی بہتر زندگی کی تلاش میں یہ خود جو ہے خود بخود بھاگ جائیں گے. اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، ایک تو ہم خاتمہ اس لیے اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ استصواب رائے ہو، وہاں پہ ریفرینڈم ہو. یہ ایک طریقہ ہے جو بین الاقوامی طور پہ ایک قانونی طریقہ ہے کہ جی اصل سرزمین والوں سے پوچھے کہ کیا ہو. اگر اسرائیل اس کو قبول نہیں کرتا اور ظاہراً جو نظر آتا ہے قبول نہیں کرتا تو کچھ عرصے کے بعد جو مغربی حمایت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اسرائیل جو ہے اس کی سیکورٹی یہاں سے جو ہے ختم ہو جائے گی اور یہ یہاں پہ جو باہر سے آ کے آباد ہونے والے قبائل یا یہودی جو کہ امن کا ملک سمجھ کے آئے ہیں، جو بہتر زندگی کے لیے آئے ہیں، وہ سارے واپس چلے جائیں گے اور یہ خود بخود جو ہے صورتحال اس طرح سے ہو جائے گی. ویورز کے کافی سوالات آ رہے ہیں اور پروگرام کافی مزید بڑھتا جا رہا ہے. اب ویورز کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے، ان کی یہ 1-2 اور سوالات ہم چاہ رہے ہیں کہ اور سوال آپ سے بھی کریں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوم القدس کیسے یوم اللہ، یوم رسول اللہ اور یوم اسلام ہے؟ یہ امام خمینی کا فرمان ہمارے ویورز کو واضح کریں. جی کوئی بھی چیز دیکھیں یوم اللہ کب بنتی ہے؟ یوم اللہ کوئی بھی چیز اس وقت بنتی ہے جب کسی دن جو ہے وہ ایسا کام کیا جائے جس میں خدا کا نظام بلند ہو، کلمت اللہ بلند ہو. جب خدا کا یہ توحید کا نظام جہاں پہ بلند ہو وہ دن جو ہے یوم اللہ ہے. اب یہ جو یوم القدس ہے یہ ہمارے اس مطابق جو ہے وہ امام زمانہ کے اس ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے، اور امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ خود ایک جو ہے وہ شاعر اللہ اور یوم اللہ ہے. اس لیے چونکہ یہ صورتحال اس لیے اہم ہے کہ امام زمانہ کے راہیں ہموار کرنے، ان کے ظہور کے لیے یہ اسرائیل کا خاتمہ ضروری ہے. اس لیے یہ یوم اللہ ہے، یوم رسول اللہ ہے، یوم علی بن ابی طالب ہے، یوم ائمہ ہے، یوم اسلام ہے، یہ یوم دین ہے. اس حوالے سے ہی چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دینی مسئلہ ہے، دینی مسئلے کے حوالے سے یہ یوم اللہ ہے، یوم رسول اللہ ہے. بہت ہی اہم ہے
ہم پوری دنیا میں یہ جو احتجاج کا سلسلہ جمعۃ الوداع میں ماہ رمضان میں مناتے ہیں، کیا فلسطینی عوام اس سے مطمئن ہے کہ جو ہم پوری دنیا میں یہ احتجاج کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے لیے ایک اکیڈمک کام کرنا پڑتا ہے، ایک جو ہے علمی کام کرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا کو بین الاقوامی کوئی مسئلہ ہو تو ساری دنیا کو آگاہ کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ صورتحال ہے، اور پھر جو ہے ساری دنیا میں جو آزادی پسند انسان ہیں وہ اس کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب اس کام کے لیے باقاعدہ عملی قدم اٹھایا جاتا ہے، جو کہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے ارد گرد جو ہے اب اس کا حصار جو ہے وہ انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لبنان کی طرف حزب اللہ اور شام کی طرف جو ہے یہ یہاں پہ خود حزب اللہ اور باقی مزاحمتی تحریکیں، اور فلسطین کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو ہے خود جہاد اسلامی اور حماس، ساری دنیا جو ہے اب یہ اس طرف آ رہی۔ تو یہ یوم القدس تھا کہ جس نے ساری دنیا میں اس مسئلے کو صحیح طور پہ عوامی سطح پہ ہر سطح پہ واضح کیا، اور جو آزادی پسند انسان ہیں ان سے حمایت مانگی، اور دنیا کے آزادی پسند انسانوں نے حمایت کی، اور اس وقت یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، یعنی کیا عملی یہ تحریک بن چکی ہے۔ جہاں تک سوال اس کا تھا کہ کیا فلسطینی اس سے ہماری اس حمایت سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، ایک حد تک وہ ضرور مطمئن ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیں بھلا نہیں دیا ہے۔ ایک حد تک جو ہے آزادی پسند فلسطینی مطمئن ہیں کہ دنیا میں جتنے آزاد انسان ہیں انہوں نے ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو بھلایا نہیں ہے۔ یہ اس حد تک تو ہے، لیکن جس حد تک ہمیں جانا چاہیے وہ تھوڑا سا ابھی فاصلہ رہتا ہے۔ اس لیے فلسطینی واقعی مطمئن تب ہوں گے جب ہم اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ہمارے پاس وہ ان کے حوالے کریں، تاکہ وہ مضبوطی سے اپنا کیس پیش کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ جی ہاں قبلہ، ایک اور سوال، عالم اسلام میں دو بڑے اہم مسئلے اس وقت پیش ہیں، درپیش ہیں۔ ایک ہے کشمیر کا مسئلہ اور دوسرا ہے فلسطین کا۔ آخر مسلمان صرف فلسطین کے ہی ایشو کو اتنا کیوں بڑھا رہے ہیں، کشمیر کے ایشو کو کیوں نہیں؟ جی دیکھیں، فلسطین کا ایشو اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ مغربی دنیا، امریکہ یہاں پہ اسرائیل کو وجود میں لا کے ساری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پورے جو ہے وہ دنیا پر اپنا قبضہ جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر جو ہے مشرق وسطیٰ پہ اپنا قبضہ۔ جبکہ اس طرف ہم دیکھیں تو کشمیریوں کی جو تحریک ہے مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے وہ آزادی کا اختیار ہے، لیکن انڈیا جو ہے یہاں پہ کشمیر پہ قبضے کے ذریعے سے کوئی پوری دنیا کے مفادات پہ کوئی ضرب نہیں لگا رہا۔ پوری دنیا کے انسانوں کو کوئی کنٹرول میں لانے کے لیے کشمیر کوئی اس کے لیے ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہاں جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے، اور کرنا چاہیے، ہر انسان کو، آزادی پسند انسان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم اس لیے نہیں ہے چونکہ کشمیر کے ذریعے سے ساری دنیا متاثر نہیں ہو رہی، لیکن یہ اسرائیل کے ذریعے سے ساری دنیا جو ہے متاثر ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کو اس سے زیادہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ایک اور سوال قبلہ جو ویورز بھی کر رہے ہیں، کیا اسرائیل حکومت
کے خاتمے سے پہلے جو سعودی میں قابض بادشاہت ہے اس کی حکومت ہے، کیا اس کا خاتمہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آگے پیچھے کا مسئلہ ہے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے، لیکن بہرحال حجاز پہ بھی ایک اسلامی مسلمانوں کی حکومت واپس آنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ فرقہ تھا سلفی، جس نے جو ہے مغربی دنیا کے ساتھ مل کے اور ساری دنیا کو متاثر کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے خون خرابے اور جس کو کہتے ہیں کہ ملیٹنسی اور تکفیر کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ نہیں دے پائے۔ اس لیے خاتمہ تو اس کا بھی ہونا چاہیے، ایک مسلمانوں کی، شریف مسلمانوں کی حکومت، شیعہ ہو سنی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، شریف مسلمانوں کی حکومت ہونا چاہیے جو دیندار ہوں، نہ کہ جو مغرب کے ایجنٹ ہوں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہونی ہیں۔ اب آگے کون ہے پیچھے کون ہے یہ پھر وقت بتائے گا صورتحال کیا ہوتی ہے۔ ایک اور قبلہ اہم سوال ہے، جب جنگ و جدال میں پھنس جاتی ہے، جیسا کہ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، جنگ کی صورتحال ہے، کیا یہ مذاکرات کے ذریعے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ جی دیکھیے، مذاکرات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مذاکرات وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اگلا آپ کے دلیل کو نہیں سمجھتا، اس کو پتہ نہیں ہے، اور آپ اپنا حق جو ہے وہ جا کے ثابت کرتے ہیں۔ کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ سارے جو صہیونی دوسرے ممالک سے آئے ہیں، آ کے یہاں پہ ایک ملک بنایا گیا ہے، یہ سارا جو ہے وہ مصنوعی ایک ملک ہے، ایک مغرب نے جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اسرائیل سے کیا بات کریں؟ اس لیے کہ جب اگلے کا آپ وجودی تسلیم نہیں کرتے تو اس سے بات کیا کریں گے؟ بات تو تب کریں گے جب اس کا وجود تسلیم کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل ختم ہو، اب اسرائیل سے باتوں کے ذریعے سے اسرائیل کیسے ختم ہوگا؟ باتوں کے ذریعے سے ختم نہیں ہوگا، یہ تو ظاہر ہے کہ جد و جہد کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، جو بیت المقدس کے حوالے سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں دیگر مکاتب فکر کیوں اس ایشو کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے؟ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ شروع میں عرب حکومتوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، مصر کی سربراہی میں جمال عبد الناصر کی، لیکن چونکہ وہ ایک طرح سے جو ہے سیکولر ذہن کے وہ تھے، ایک عرب قومیت کی بنیاد پہ آئے تھے، اور ان کی اپنی جو ہے کوئی حیثیت عوام میں اتنی نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہ جو اسلامی انقلاب آیا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ عوام میں ہے، یہ عوام سے جدا ہو کر یہ تحریک چل ہی نہیں سکتی۔ لبنان میں دیکھیں، حزب اللہ عوام ہے، حماس عوام ہے، یہ جہاد اسلامی عوام ہے، یہ اگر آپ شام میں دیکھیں تو یہ سارا عوام ہے۔ اس لیے وہ قوت جو ہے مقابلہ کرتی ہے جو عوامی ہو، جس کے پاس بنیاد ہو۔ لیکن ممالک جو جس کو کہتے ہیں کہ عرب کے تھے، وہ سارے ان کی بنیاد ہی نہیں تھی، عوامی حمایت ہی نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے مذاکرات کیے، مصر نے مذاکرات کیے اور دوسرے ممالک نے مذاکرات کیے، نتیجہ کیا نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اس وقت چونکہ یہ پرچم جو ہے اسلام کا، یہ امام خمینی کے ہاتھ میں ہے، اس انقلاب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ انقلاب ذمہ داری اپنی سمجھتا ہے، یہ تحریک ذمہ داری اپنی سمجھتی ہے کہ تمام دنیا کے جو آزادی پسند انسان ہیں ان کو اس طرف متوجہ کریں۔ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پروگرام بہت طویل ہوتا جائے گا۔ اگر ویورز کو کچھ اور سوالات ہیں مزید، تو جو ہم نے نمبر دیا ہے یا ہمارے اس پیج پہ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، بعد میں ہم ان کو وقت پہ جوابات دیں گے۔ ایک اور اہم سوال ہے، مقاومت سے کیا یہ جو مقاومتی تحریک ہے،
اس سے فلسطین کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ لیکن مقاومت کی جو تحریک ہے، ریزسٹنس کی جو تحریک ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں، اور جو مذاکرات کی جو تحریک ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، کیونکہ دو ہی طریقے ہیں، یا مذاکرات ہے یا مزاحمت ہے۔ مذاکرات کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے ہے، اسرائیل ہر روز جو ہے وہ وسیع ہوتا گیا، لیکن جب سے مزاحمت شروع ہوئی ہے، تو مزاحمت جب شروع ہوئی تھی فلسطین کے اندر، یہ حماس اور جہاد اسلامی اور اس طرح سے دوسری چیزیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پتھر تھے ہاتھ میں، پتھر ہی مارتے تھے۔ لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں میزائل ہیں، اور اسرائیل ایک دن بھی مشکل سے حملہ کرتا ہے تو دوسرے دن خود جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی معاہدہ کر لیں۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ مزاحمت جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری چیز اس کے سامنے یہ دیکھنی چاہیے کہ جب سے مذاکرات ہوئے ہیں اور جب سے مزاحمت شروع ہوئی ہے، اس وقت جو ہے اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کمزور ہوئی ہے یا مضبوط ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی فوج جو کبھی جو ہے وہ سمجھی یہ جاتی تھی کہ جہاں پہ گرے گی جیسے بجلی گرے گی، اب وہ فوج جو ہے خود روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہ حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ لبنان پہ قبضہ کیا، بیروت پہ قبضہ ہے، اور جب حزب اللہ نے جو ہے ان کو مارنا شروع کیا تو بغیر کسی معاہدے کے بھاگ گئے اور روتے ہوئے گئے۔ اور اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اب وہ طاقتور فوج نہیں رہی۔ اس لیے مزاحمت نے اسرائیل کو بقا دینے والی جو قوت اس کی فوج ہے اس کو انتہائی کمزور کر دیا ہے، اور یہ مزید جو ہے مزاحمت ہمیشہ بہتر ہوگی اور سامنے والا کمزور ہوگا۔ ہم رسول اکرم کی زندگی میں یہی مزاحمت دیکھتے ہیں۔ آپ جب شروع ہوئے تو ٹوٹل 3 آدمی تھے، خود تھے، حضرت علی تھے، حضرت خدیجہ تھے۔ پیغام دیا، مکہ میں زیادہ سے زیادہ 100-150 مسلمان ہوئے، اور آپ جو ہے یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب مزاحمت شروع ہوتی ہے۔ سامنے بدر میں 1000 کا لشکر ہے جو ہر طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہے، اور ادھر جو ہے 313 ہیں جس میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں۔ لیکن مزاحمت ہوئی اور کامیابی ملی۔ اگلا جب مقابلہ ہوا تو صورتحال بدل گئی، 313 اور 1000 یعنی 1/3۔ جب احد میں آتے ہیں تو وہاں سے 2000 آتے ہیں، یہاں سے 1000 ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اس نے اپنے حیثیت جو ہے دکھائی ہے۔ اور پھر جو ہے تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے 8 ہجری میں کہ یہ مزاحمت جو ہے مضبوط ہو کے مکہ پہنچتی ہے، اور مکہ بغیر کسی جنگ کے جو ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ ان کی جو ہے قوت کمزور ہو گئی۔ تو مزاحمت ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ مزاحمت زیرو سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہتی ہے اور سامنے والے کو کمزور کرتی رہتی ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے جب بیلنس جو ہے وہ اس کے حق میں آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے یہ بیلنس اب آؤٹ ہو چکا ہے۔